ہیلو گائز، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیارے ویورز، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے جو ٹاپک آپ گائز کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ وقت کے بالکل ہین مطابق ہے۔ میں پر امید ہوں آپ ناظرین کو ضرور پسند آئے گا۔ آپ کے قیمتی ٹائم کو بچاتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف چلتی ہوں، جو ہے قوت مدافعت۔ شاید آپ بھی میری طرح کبھی کبھار اپنے مائنڈ میں سوچتے ہوگے کہ یہ قوت مدافعت کس بلا کا نام ہے، اور ایک بنی نوع انسان کو ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اس کی اتنی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ چلو آج اس راز سے پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ گائز، ایک بات آپ سبھی ویورز سے شیئر کر لوں۔ میں جب بھی پرانے زمانے کے لوگوں کے بارے میں اسٹڈی کرتی ہوں، مجھے ان کی ایک بات بڑی کٹکتی ہے کہ آیا اس زمانے کے لوگوں کے خیالات اور سوچنے کا انداز کیا رہا ہوگا، ان کا لائف اسٹائل کیسا ہوگا، یا پھر وہ ایسا کیا کھاتے اور پیتے کہ وہ اتنے بہادر، صحت مند، باہمت اور جوشیلے ہوتے۔ اس زمانے کے جوان تو جوان، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ پیر مرد بزرگ بھی اتنے ہی بہادر اور صحت مند ہوتے۔ کبھی کبھار تو وہ 2 مہینے بستر پر بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہنے کے بعد دوبارہ سے صحت مند ہو کر زندگی کی طرف لوٹ آتے۔ حیرت کی بات تو یہ ہوتی کہ وہی انرجی اور وہی جوش ولولہ ان میں ہوتا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اس زمانے میں ایسے مریضوں کے لیے ICU روم تو درکنار کوئی ہاسپٹل تک نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ مانے یا نہ مانے، یہ سب ان کی ایمان کی مضبوطی اور باڈی کے اندر امیونٹی کی وجہ سے ہی ہوتا، کیونکہ پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو مگر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے۔ آج کل کے لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ پرانے وقت کے لوگ نیچرل ماحول میں پلے بڑے ہوں گے اور ان کی غذا بھی خالص ہوتی ہوگی۔ یہ بات ایک حد تک درست ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہی، مگر خالی یہی ایک وجہ ہو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے ہمارے دیہاتوں اور قصبوں میں ابھی بھی لوگ نیچرل ماحول میں رہتے ہیں اور ان کا بھی گزر بسر خالص غذا پر ہی ہوتا ہے۔ گائز، اب چلتے ہیں اپنے نئے جنریشن کی طرف، جن میں امیونٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذرا سی بیماری میں وہ بستر پر لگ جاتے ہیں، ذرا سی چوٹ کے لگ جاتی ہے پیر مرد کی طرح سہارا تلاش کرنے لگتے ہیں۔ غصہ تو ان کی ناک پر چڑھا رہتا ہے۔ اگر گھر کے بڑوں میں سے کوئی نصیحت یا پھر سمجھانے کی کوشش کر لے تو ان کو یہ کہہ کر چپ کرا دیتے ہیں کہ آپ کا زمانہ گیا، اب نیا زمانہ آ گیا ہے، لہٰذا ہمیں لیکچر دینے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ذرا سا کیا لکھ پڑ جائیں خود کو 30 مارکن سمجھنے لگتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، ہماری نئی نسل میں سے اگر میجورٹی کی بات کی جائے تو زیادہ تر غرور، تکبر اور شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں امیونٹی کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ روزانہ غرور و تکبر کے دریا میں ڈبکی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی باتوں اور حرکتوں سے انکار کی بو آتی ہے۔ وہ اپنے انجوائمنٹ کے چکر میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ انہیں نہیں ملتا۔ ان کو ہوش تب آتا ہے جب قیمتی ٹائم ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ بات مانتی ہوں، انجوائمنٹ لائف کا حصہ ہوتی ہے، وہ ضرور کر لیں، میں اس سے آپ کو روک نہیں رہی، مگر ایک لمٹ میں رہ کر۔ اپنے انجوائمنٹ کے چکر میں اپنا کیریئر داؤ پر ہرگز مت لگائیے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف ٹین ایج ہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں بندہ خوب انجوائے کر سکتا ہے۔ گھومنا پھرنا، سیر و تفریحی مقامات پر جانا، یہ تو آپ ہر ایج میں کر سکتے ہو۔ اگر ایکٹیویٹی ایسی چیزوں کے لیے کوئی ضروری چیز ہے تو وہ ہے آپ کی صحت اور پیسہ۔ اگر یہ دونوں آپ کے پاس ہیں تو اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنی لائف
کو بھرپور انداز سے گزارنے کے لیے نہیں روکے گی۔ گائز، 20 سال سے لے کر 30 سال تک یعنی 10 سالوں کے اندر خوب محنت کریں اور اپنے فیوچر کو لے کر سیریس ہوں، تب جا کر آپ اپنی لائف میں کچھ بن پاؤ گے۔ ادروائز بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے آپ کو اپنی لائف کو سیٹ کرنے کے لیے۔ میرے عزیز اسٹوڈنٹس، یہ نہ ہو کہ خدا ناخواستہ چڑیا ساری کیس چک کے چلی جائے اور آپ کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کچھ باقی نہ رہے۔ خود کو غرور و تکبر کی ہانڈی میں پکنے کے بجائے اپنے قیمتی وقت کو اچھے کاموں کے لیے صرف کریں جو آپ کو اندر سے سکون اور پراؤڈ فیل کروائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین، خدا سے جب بھی مانگیں مشکلوں سے لڑنے کی طاقت ضرور مانگ لیں، کیونکہ مشکلوں کی گود میں ہی کامیابی کا بسیرا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ادھر ادھر کی باتیں تو بہت ہو گئیں، اب ذرا قوت مدافعت کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ گائز، امیونٹی کا اور ہمارے ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ بس موٹا موٹا یہ سمجھ لیں کہ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت مضبوط ہوگی۔ آج کل کے زمانے میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن کو صحیح معنوں میں ایمان کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ چلو پہلے ایمان کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ گائز، ایمان دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور بھروسے اور پختہ یقین کا نام ہے۔ ہر بنی نوع انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی ہوتا ہے۔ ایک درخت پر لگا ایک پتا تب تک نہیں ہلتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہمیشہ سے ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ہم اور آپ تو بنی نوع انسان ہیں، ہم بلا بنا اپنے رب کے حکم کے اپنے روزمرہ لائف میں کوئی ایکٹیویٹی کیسے سر انجام دے سکتے ہیں؟ گائز، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں بہادر اور جفاکش لوگ نہ ہوں۔ آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کی عمریں 80 سال کے لگ بھگ ہونے کے باوجود وہ بڑی سے بڑی بیماری کو بھی شکست دے سکتے ہیں، پھر چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور کسی بھی طبقے سے کیوں نہ ہو۔ وہ ہر طرح کے چیلنجز کا مردانہ وار مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ روزانہ کچھ نیا کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، اپنی روزمرہ زندگی میں آپ کا کبھی بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو آپ فوراً یہ سمجھ جائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے ایمان سلامت رہتے ہیں وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ جب تک ان کی سانسیں چلتی ہیں وہ محنت کرنے سے نہیں گھبراتے۔ میں یہاں آپ کو شاہین پرندے کے بارے میں کچھ بتاتی چلوں۔ گائز، ایگلز دیگر پرندوں کی طرح تیز بارش اور طوفان کو دیکھ کر اپنے گھونسلوں میں چھپ کر بیٹھ جایا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو تیز ہواؤں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ شاہین تیز آندھی میں پرواز کرتا ہوا بادلوں کا سینہ چیر کر ان سے بھی اوپر اڑتا ہے۔ اور جن لوگوں کے ایمان اور جسم کے اندر قوت مدافعت مضبوط ہوتے ہیں ان کی سوچ مثبت، ارادے پختہ اور کارنامے ہمیشہ سے جامع ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے اب آپ ناظرین کو ضرور سمجھ آ گیا ہوگا کہ اصل میں یہ قوت مدافعت کیا ہے، ہم اور آپ ایسا کیا کریں کہ یہ ہمارے جسم کے اندر مضبوط اور طاقتور بن جائے۔ میرے عزیز ناظرین اور سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ عزیز
پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، جاتے جاتے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر ضرور کیجیے۔ ٹیک کیئر، یور سیلف، اینڈ شب بخیر۔